बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर एक जानिब तो खुली जंग का आगाज हो चुका है, तो वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से राब्ता कर लिया गया है। लेकिन इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने ठोक कर जवाब दिया है, और ठोक कर चीफ जस्टिस की जानिब से जो जवाब आया है वो बड़ा वाज़ेह, बड़ा क्लियर है। जबकि दूसरी जानिब रियासत ने इमरान खान के खिलाफ बहुत बड़ा और अब तक का सबसे खौफनाक मुकदमा दर्ज करवा दिया है, और इस सब के ऊपर जो रिस्पॉन्स है इमरान खान का वो भी इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। यूं लग रहा है कि खुली जंग छिड़ चुकी है, और इस खुली जंग में अब किसी एक को जाना होगा, जो कि काफी एविडेंट है क्योंकि मामलात उस नहज पे पहुंचा दिए गए हैं। सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुकी है, और इस सब के अंदर कोई भी आधा कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और इस सब के अंदर अब सुरखरू कौन होता है, जीतता कौन है, इसका फैसला सिर्फ आने वाला वक्त कर सकता है। लेकिन सिचुएशन जिस टाइप की बना दी गई है, जो इस वक्त इस पूरी सूरत हाल के अंदर मामलात कर दिए गए हैं। अब आप देखें कि जो इमरान खान के खिलाफ आज FIR दर्ज हुई है, जिस पर खान साहब ने जो ट्वीट्स की हैं, ये बड़ा वाज़ेह कर देती हैं कि इमरान खान का ना जो सब्र का पैमाना है वो बड़ा शदीद किस्म का लबरेज हो चुका है, और इमरान खान का गुस्सा जो है वो भी इस वक्त वाज़ेह हो चुका है। और इमरान खान किसी भी सूरत अब इन मामलात के अंदर इन्हें रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। और आज जो मुकदमा है ये बेसिकली इस्लामाबाद के अंदर दर्ज हुआ है और इमरान खान साहब के खिलाफ, और मैं इसके पूरे मंदरजात आपके सामने रखना चाहता हूं, फिर हम आते हैं चीफ जस्टिस ने जो ठोक कर जवाब दिया है। बखिदमत जनाब SHO थाना रमना इस्लामाबाद जनाब आली जेर दस्तखती मंजूर अहमद वल्द खान मोहम्मद मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूं। मौरखा 19/3/2023 को अपने मुलाजमीन के हमरा दफ्तर में टीवी देख रहा था, जिसमें बोल चैनल पर इमरान खान की तकरीर नशर हुई, जिसमें इल्जाम अलिया ने जमान पार्क में तकरीर करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे हराने और जान से मारने की हर मुमकिन कोशिश की। ISI के जनरल फैसल नसीर मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। इस तरह अपने खिताब के एक और हिस्से में कहा कि ये जो डर्टी हैरी है, जो कि मैं कहता हूं ये अपने इदारे को बदनाम कर रहा है, ये एक ऐसा आदमी है जो साइकोपाथ है, ये नॉर्मल आदमी नहीं, ये हैवान है। इससे कबल भी मौरखा 4 नवंबर 2022 को इमरान खान ने अपनी तकरीर में पाक फौज के मज़कूरा अफसर के खिलाफ इस्तेआरे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मेजर जनरल फैसल क्यों, फैसल इसलिए मिल गया, एक तो डर्टी हैरी ये ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो मैं इनको ठीक करता हूं, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं इस पार्टी को ठिकाने लगाता हूं। इसके अलावा और भी बहुत सी तकरीरों का इन्होंने हवाला दिया, और इस सब के अंदर यह कहा गया कि इमरान खान ने अपनी रविश पर चलते हुए अपने मजमूम मकासद के लिए पाक फौज आला फौजी ओहदेदारान, जिनमें मौजूदा और साबका ओहदेदारान शामिल हैं, में से किसी भी शख्सियत को ना बख्शा है। मजीद बरा इल्जाम अलिया इन तकारीर के जरिए अवाम में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल नफरत पैदा कर रहा है। इल्जाम अलिया ने अपनी तकरीर के जरिए मुल्की सालमियत के मुहाफिज इदारों और पाक फौज के मुअज़्ज़ज़ अफसरान के खिलाफ निहायत ही गलीज़ जुबान इस्तेमाल की और बगैर सबूत के बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। इल्जाम अलिया की इन तकारीर का मकसद पाक फौज के अंदर एक साजिश के जरिए जवानों को बहला फुसलाकर गलत बयानी के जरिए अपने हल्फ और अफसरान के खिलाफ बगावत पैदा करने की कोशिश है और फराइज से हटाने की कोशिश है। इस मकसद के लिए आला फौजी अफसरान के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके अपने फराइज की अंजाम दही में अवाम के ताउन से उन्हें महरूम किया जा रहा है। और इस सब के अंदर बड़ी तवील किस्म की FIR है। इस पे इस वजह से लोगों ने सवाल भी पूछा कि मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी वाले दिन अपने दफ्तर आते हैं और छुट्टी वाले दिन अपने दफ्तर में बैठकर अपने मुलाजमीन के हमरा बेसिकली ये इमरान खान की तकरीरें सुनते हैं, वो भी बोल टीवी पर। मतलब ये चीज़ जो है मैं समझता हूं कि किसी भी सूरत बगावत, ये चीज़ें ये बिल्कुल वो रेड लाइन है जो अभी तक किसी को क्रॉस ना ही करनी चाहिए थी। अगर किसी ने की भी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कानून और आइन का डंडा चलना चाहिए। लेकिन आई डोंट थिंक कि इमरान खान ने कहीं पर इस तरह के मामलात किए हैं कि इस तरह की FIR जो है वो दर्ज कर दी जाए जिसमें बगावत, क्योंकि बगावत की मामलात नहीं है। और इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अपना रद्द अमल भी दिया। इमरान खान साहब ने कहा है कि आज कायम किए गए 144वें मुकदमे की सूरत में मेरे खिलाफ बगावत के मुकदमात का इंदराज और हमारे सीनियर रहनुमा अली अमीन गंडापुर पर झूठे पर्चों और उनकी गिरफ्तारी का सीधा साधा मकसद हमारी जमात की इंतखाबात में हिस्सा
لینے کی صلاحیت کو تباہ کرنا ہے۔ یہ سب اسی لنڈن پلان کا حصہ ہے جس کے تحت نواز شریف کو ضمانت دی گئی کہ انتخابات سے قبل جعلی پرچوں کی بھرمار اور قائدین کی گرفتاریوں کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کو کچل دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ اقتدار پر قابض ان خطرناک مسخروں کو تو احساس تک نہیں کہ ملک کے سابق وزیر اعظم کے خلاف جعلی مقدمات کے اندراج اور ڈرٹی ہیری اور سائیکوپاتھ کی اصطلاحات کے استعمال پر بغاوت کے الزامات کے ذریعے یہ عالمی سطح پر پاکستان کے تشخص کو کس برے طریقے سے مسخ کر رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک مذاق بنا رہے ہیں۔ اسی طرح حکومت کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے فیصلوں کو تسلیم نہ کر کے یہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کیا پیغام بھجوا رہے ہیں؟ سرمایہ کار معاہدوں کا تحفظ چاہتے ہیں جس کا واضح مطلب عدالتی نظام پر اعتماد ہے۔ کل کو کوئی سرمایہ کار بھی نہیں آئے گا کہ اس ملک میں ہم حکومت کے ساتھ سرمایہ کاری کریں، حکومت ہمارے ساتھ دو نمبری کرے، ہم اس ملک کی عدالت میں جائیں، حکومت پارلیمان کو کہہ کہ ہمیں ہمارے سارے قانونی جو حق ہیں انہیں ملٹیپلائی بائی زیرو کر دے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اس کے اندر مزید لکھا کہ ایسے میں جب حکومت خود سپریم کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑانے پر بضد ہو، سرمایہ کار ملک کے عدالتی نظام پر کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ ایک بنانا ریپبلک میں یہی سب کچھ تو ہوتا ہے اور یہ چیز بڑی واضح ہو چکی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے خلاف اب جو انتہائی سنگین نوعیت کا مقدمہ درج ہوا ہے، جو بغاوت پر اکسانے کا، اشتعال پھیلانے کا، لوگوں کے اندر، ادارے کے اندر، جو کہ بالکل غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں ادارہ ہے تو پاکستان ہے، ادارے کی اساس بہت ضروری ہے، ادارے کے اندر جو ایک ڈسپلن ہے وہ بہت زیادہ، اسی نے تو اس ادارے کو بچایا ہوا ہے آج کے دن تک پاکستان میں، اور کوئی ادارہ تو، اور عمران خان صاحب خود یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ ضروری اس ملک کی فوج ہے۔ بلا شبہ یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی ایف آئی آرز جو ہیں وہ حالات کو مزید خراب کرتی ہیں، وہ مزید وہ جو ایک ڈیوائیڈ جس کے خدشے کے تحت شاید یہ ایف آئی آرز درج ہوں، وہ اس ڈیوائیڈ کو مزید گہرا کرتی ہیں، اس سے چیزیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جاتی ہیں، اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ چیز یاد رکھنی ہے، اینڈ پہ بھی بیٹھنا ہے، ابھی بیٹھ جائیں۔ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ لکیر لگا دی جائے، یہ سب کر دیا جائے۔ ملک کے وسیع تر مفاد میں بھی یہ نہیں ہے کہ ملک کا ایک طاقتور ادارہ اور دوسری جانب ملک کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت جو ہے وہ الگ الگ ہوں اور اس سب کے اندر ایک دوسرے سے یہ نبرد آزما ہو۔ ایک طرح سے آپ دیکھ لیں کہ آج ایک سروے آیا ہے اور اس سروے کے اندر لکھا ہے، یہ IRIS کمیونیکیشنز جو ہیں، آئرس کمیونیکیشنز، ان کا سروے ہے کہ وچ لیڈر از کیپیبل ٹو ٹیک پاکستان آؤٹ آف کرائسس، کون سا لیڈر اس وقت پاکستان کو اس بحران میں سے نکال سکتا ہے۔ 56% لوگوں نے عمران خان کہا ہے، نواز شریف کے 16%، شہباز شریف کے 2%، بلاول کا 1%، آصف علی زرداری کا 1% اور باقی 11% نے کہا کہ مختلف ادھر ادھر کے لوگ۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ عمران خان کتنے مارجن سے، یہ سارے مل جائیں، یہ نئے بھی بن کے آ جائیں تو یہ چیزیں نہیں، اور یہ چیزیں ظاہری بات ہے کہ طاقتور حلقوں کو بھی سمجھنی چاہیے۔ اور اس سب میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں ان کے خلاف بھی محاذ کھول دیا گیا ہے۔ ایک بگڑی رئیس زادی، ایک بگڑی شہزادی رائیونڈ میں بیٹھ کر، جاتی عمرہ میں بیٹھ کر چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر حملہ کرتی ہے، ان سے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے۔ چلیں وہ تو کہتی ہے نا کہ میں کوئی سرکاری عہدیدار نہیں ہوں۔ اب یہاں پر مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو عہدہ چھوڑنے کا کہہ دیا، اور یہ چیز اب پورا آپ کا نیشنل میڈیا اٹھا رہا ہے۔ اب یہاں پر بہت سے سوالات یہ بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو پوری زندگی ریزروڈ سیٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بنی ہے، آج تک یہ کونسلر تک منتخب نہیں ہوئی، آج تک انہوں نے ووٹ نہیں حاصل کیا، اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈیسٹی دیکھیں کہ یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے اعلیٰ ترین جج سے کیا مطالبہ کر رہی ہیں۔ اور آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیں کہ عمران خان ایک خاتون جج کا نام لے لوئر کورٹ کی تو انہیں عدالتوں میں بلایا جاتا ہے، ان سے معافی منگوائی جاتی ہے، ابھی تک وہ مقدمے بھگت رہا ہے، مگر مریم نواز چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف کھل کر زبان درازی کر رہی ہیں، نام لے کر ان کے اوپر حملے کر رہی ہیں، لیکن کسی عدالت میں ان کی کوئی طلبی نہیں ہو رہی۔ لیکن یہاں پر ایک دو چیزیں ناظرین کرام بہت واضح اور بہت کلیئر ہو چکی ہیں، اور اس سب کے اندر یہ چیز آپ کو اب سمجھنی چاہیے کہ ایک جانب آپ دیکھیں کہ جتنے اختلافی نوٹ ہیں یہ سارے ایک دن نہیں آئے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں ان کا بھی جو آ گیا آپ کے سامنے کہ اختلافی نوٹ، اچھا اس کے باوجود چیف جسٹس ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب چیف جسٹس کے خلاف ایک شہری نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں درخواست دائر کر دی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ یہ کوئی راجہ سبطین خان ہے، یہ بارہ کھو اسلام آباد کے رہائشی ہیں، اور بیسیکلی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریفرنس، اچھا یہ ریفرنس نہیں ہے، لیکن یہ درخواست ہے کہ اس کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو کہا جا رہا ہے کہ جی، اور اس میں بہت سے اس کے مندرجات دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ یہ عام سا شہری جو اس سے پہلے محب وطن شہری جاگتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے ان کا
مجھے بھی پتا ہے, پوری قوم کو پتا ہے وہ کون ہوتے ہیں, ان کے پیچھے سپانسرڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عمران خان کی وہ ایک بیٹی والا کیس جو ہے وہ مدعی آج تک نہیں پیش ہوا, پتہ ہی نہیں وہ کون ہے, لیکن وہ پاکستان کے مہنگے ترین وکیل بھی ہائر کر لیتا ہے, وہ وکیل پہنچ بھی جاتے ہیں, ایسا کیس بھی بنایا جاتا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے سب کو, آپ اس میں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ اب روزے روشن کی طرح چیزیں آیا ہو چکی ہیں. اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پورا چیف جسٹس کے خلاف ایک چارج شیٹ پریزنٹ کر کے لکھا ہوا ہے کہ ان دس ویو آف میٹر jurisdiction of Supreme Judicial Council is being invoked to form an opinion that the incumbent Chief Justice of Pakistan is guilty of misconduct. کہ چیف سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ فیصلہ کرے کہ موجودہ چیف جسٹس مسکنڈکٹ کر چکے ہیں, be removed from his office after inquiring into the matter in accordance with Article 209 subclause 6 of Constitution of Islamic Republic of Pakistan. کہ اس کے بعد صدر مملکت انہیں ان کے عہدے سے ہٹائیں اور یہ معاملہ ان تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل ریکمنڈیشن دے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان سارے حربوں کے باوجود چیف جسٹس جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. بے شک اب یہ الٹا لٹک جائیں, بے شک اب یہ نئے بن کے آ جائیں, بے شک یہ پوری عدالت کو فارغ کر دیں, بے شک یہ تمام اداروں کو نشانہ بنائیں, بے شک یہ چیف جسٹس کے خلاف جس طرح کا مرضی ریفرنس لائیں, مگر الیکشن 90 دن میں ہی ہونا ہے. یہ آئین میں لکھا ہے, یہ قانون میں لکھا ہے. اس آئین اور قانون میں لکھے سے کسی کو مفر نہیں, کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا, اس کا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اب اس کے اندر obviously یا تو ان کے پاس 2/3 اکثریت ہوتی, یا پھر آپ مارشل لا لگوا دیں, یا پھر آپ ایمرجنسی, ملک کے اندر کوئی ایسی ایمرجنسی بھی لافلی نہیں, ایمرجنسی بھی یہ کوئی ایسی لگوا سکتے ہیں جو بالکل ملک کے لیے تباہ کن اور زہر قاتل ہو. یہ ان سے امید ہے, ان کے پاس آپشنز محدود ہو چکے ہیں. یہ استعفے کا مطالبہ, پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اب یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر ایک درخواست کا دائر ہونا, یہ سب کچھ پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس ہیں. جس بندے نے ابھی تک پریشر نہیں لیا, جس کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے, وہ اسی طرح سے ٹھوک کر جواب دے گا اور سب کو بتائے گا کہ آئین اور قانون کا جو ایک دائرہ اختیار ہے, فور کارنرز آف لا اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے ہی میں نے فیصلے دینے ہیں. ری رائٹ نہیں کرنا کانسٹیٹیوشن جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.